ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے. دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو حسن سمانے کا سلام پہنچے. بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو کے آج کل ہر طرف چرچے ہیں. میں بھی وہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ایک اینکر خاور مانیکا صاحب سے سوال کر رہے تھے اور خاور مانیکا صاحب بڑے مزے سے ان سوالوں کے جواب دے رہے تھے. میں سمجھتا ہوں ہمارے اینکرز کو نجی معاملات پر بات نہیں کرنی چاہیے. میڈیا پر یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی. اب ہو کیا رہا ہے؟ فلاں بابا ایسا تھا، فلاں بی بی ایسی تھی، فلاں کی بیٹی ایسی تھی، فلاں کی بہو ایسی تھی. یہ کچھ اب ہو رہا ہے اور آگے یہی کچھ چلے گا. باتیں کسی جاہل کے منہ سے تو اچھی لگتی ہیں، کسی پڑھے لکھے انسان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. یہ سب چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ میڈیا پر نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے تو پھر چاہے کسی کو بھی ننگا کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. خاور مانیکا صاحب نے ایک غلطی کر دی ہے، وہ یہ کہ اس انٹرویو سے سیاسی پارٹیوں کو موقع مل گیا ہے. اب ہوگا کیا ناظرین؟ اب ہوگا یہ کہ ہر طرف بہو بیٹیوں پر کیچڑ اچھالا جائے گا. آپ دیکھیں گے جیسے جیسے انتخابات قریب آتے جائیں گے لوگوں کی نجی زندگی کے بارے میں باتیں عام ہوتی جائیں گی. یہ سب سیاسی گند کے بغیر ممکن ہی نہیں. مجھے بتائیں اس گندگی کے ساتھ سیاست کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ بتائیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. 2018 میں مانیکا صاحب کچھ اور کہتے تھے اور آج کچھ اور. یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہیں. سوشل میڈیا پر دیکھیں تو یہی موضوع جو ہے نا وہ زیر بحث ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان اور اس کی عوام کو درپیش پہاڑ جیسے مسائل اس انٹرویو کا اشیر بھی نہیں. مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگ اس انٹرویو کے تناظر میں ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ ٹھٹھے کر رہے ہیں. مختلف ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بہو بیٹیوں کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں. اس انٹرویو سے کس جماعت نے فائدہ اٹھایا یا کس جماعت کو سبکی ہوئی، میرا ہرگز یہ موضوع نہیں ہے. میں تو بس انٹرویو دینے والے صاحب کی عقل پر جو ہے نا وہ پریشان ہوں. وہ اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. اینکر صاحبان یقیناً بہت عقل و دانش رکھتے ہیں، انہی کی خاور مانیکا صاحب تک دسترس ہو سکتی ہے، لیکن ان سے گزارش کرنا تھی. ملک اور عوام کے بڑے مسائل ہیں جناب، بہت زیادہ مسائل ہیں. براہ کرم انہیں ٹی وی کی سکرینوں پر چلائیں. سیاستدان جو تازہ دم ہو کر دوبارہ انتخابی میدان میں اتر رہے ہیں نا، ان سے پوچھیں وہ عوام کو نئے خواب دکھانے سے پہلے ماضی میں دکھائے گئے خوابوں کا جو ہے نا وہ پہلے آ کر جواب دیں. سیاسی جماعتوں کے قول و فعل کو سامنے لائیں. ان کے ادوار کی ترقی کا اصلاحات کا پوسٹ مارٹم کریں تاکہ عوام کو سوچنے سمجھنے میں آسانی ہو. انہوں نے کیسے ووٹ ڈالنا ہے، کس بنیاد پر جو ہے نا وہ ڈالنا ہے، یہ پوچھیں ان سے. ہم زرعی ملک ہیں جناب، یقین جانیے لوگوں کے پاس آٹا خریدنے کی سکت نہیں رہی. 20 کلو آٹے کا تھیلا اس وقت جو ہے نا وہ مارکیٹ میں 3000 روپے کا ہے اور وہ 20 کلو پورا بھی نہیں ہوتا. اگر دودھ کی بات کریں 170 سے 200 روپے کلو جو ہے نا جو فروخت ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ خالص بھی ہے یا نہیں، یا ہم سفید زہر پی رہے ہیں. کہیں ہم اپنے بچوں کو سفید زہر تو نہیں پلا رہے؟ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کر رہا. یہی صورتحال ادویات کی ہے. جعلی ادویات کی برمار ہے ہمارے اس ملک میں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. گرمیوں میں بجلی کے بل غریبوں
غریبوں کے جو ہے نا وہ کڑاکے نکال دیتے ہیں. اب سردیوں میں بھی بل کڑاکے نکال رہے ہیں. خدا کی قسم میرے گھر کا جو ہے نا وہ بجلی کا بل وہ 30,000 روپے آیا ہے اس مہینے کا. بتائیں مجھے میں کس سے بات کروں. اور رہی صحیح کسر گیس کے بلوں نے جو ہے نا وہ پورا کرنا شروع کر دی ہے. اس پر ہمارا کوئی اینکرز بات نہیں کر رہا. کرے نا اس پر آ کر بات. کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ ان سیاستدانوں سے بات کرے. پاکستان میں تو عام عوام کے لیے بس آہیں اور سسکیاں ہیں. تعلیم آج غریب کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. جس غریب کے 4 بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول اور اکیڈمی میں بھجواتا ہے تو گھر کا چولہا نہیں جلتا. یا وہ بچوں کو پڑھا لے یا گھر کا چولہا جلا لے. دونوں میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے. عام عوام کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں. دکھائیں کہاں صاف پانی ہے. لاہور میں مجھے بتا دیں. اس سے سرکاری اسپتالوں میں صحت کی سہولیات میسر نہیں. اس کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے کیا یہ بچے نامور نجی تعلیمی اداروں کے جو ہے پڑھنے والے بچوں کے ساتھ مقابلے پر آ سکتا ہے؟ اس پر کوئی اینکر بات نہیں کر رہا. افسوس کی بات ہے یار. تیری بیوی میری بیوی کی باتیں جناب ہو رہی ہیں. پہلے تیری بیوی کیا تھی اب آپ کی کیا ہے اس پر باتیں چل رہی ہیں. حیرت کی بات ہے. وہ ٹی وی پر بیٹھ کر بے شرمی کی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں حد ہے. ٹیکس غریب سے بھی برابر جو ہے نا وہ لیا جا رہا ہے لیکن اسے سہولت نام کی کوئی چیز حاصل نہیں. ہماری بدقسمتی ہے جو سیاستدان سرکاری تعلیمی اداروں اور سرکاری ہسپتالوں کے حوالے سے پالیسی بناتے ہیں. نہ ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں اور نہ ان کا سرکاری ہسپتالوں میں علاج ہوتا ہے. ان پر کوئی انکس بات نہیں کر رہا. جن پر بات کرنی چاہیے ان پر بات کریں جناب. اس موضوع پر بات کریں. سوال یہ ہے کہ ٹی وی چینل اور اینکر ایسی چیزوں کو اپنی نشریات کا موضوع کیوں بناتے ہیں؟ سیاستدانوں سے بلا کر پوچھیں ان کے بچے کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن ہم اسے موضوع بنانا ہی نہیں چاہتے. پھر ٹی وی پر بیچنے کے لیے کیا ملے گا بتائیں نا. ٹی وی پر بیچنے کے لیے کیا بچے گا؟ کچھ گرما گرم جو ہے نا وہ ہوگا تو پیسہ ملے گا. کیمرے کے سامنے بٹھا کر بہو بیٹیوں پر گند اچھالا جائے گا یا انہیں گندا کیا جائے گا تو جناب پروگرام چلے گا. لاکھوں روپے فی سیکنڈ اشتہارات کہاں سے ملیں گے؟ یہیں سے ملیں گے. آخر میں بس اتنا کہوں گا خدارا اس عوام کا سوچیں. سوال کرنے والا صحافت نہیں کر رہا اور جواب دینے والے کا کیا کہنا. دوسروں کی بہو بیٹیوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہوگا. دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ.